یہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں جب وہ ابھی گود میں تھے نماز کی وصیت کی تھی۔ ذرا تصور کریں، ایک نومولود جو گود میں کہہ رہا ہو اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا، یہ نماز ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک اور اقتصادی فساد سے روکا تو ان کی قوم نے کہا، کیا تمہیں تمہاری نماز جو حکم دیتی ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ مسلحین کسی چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ وہ کس چیز کی تعظیم کرتے ہیں؟ یہ نماز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو بنجر اور ویران صحرا میں چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ یہ نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم ملاقات کے لیے آتے ہیں جہاں انہیں دو عظیم ترین احکام دیے جاتے ہیں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو تاکہ تم مجھے یاد رکھو۔ یہ نماز ہے۔ کتنی عظیم ہے یہ وحی، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر تیار کرو اور ان کے گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ نماز ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی بشارت کب دی گئی؟ جب فرشتے نے انہیں محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے پکارا، وہ نماز میں مشغول تھے۔ یہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی جب وہ بستر مرگ پر تھے؟ نماز، نماز، یہ نماز ہے۔ کاش ہم اپنی اولاد کو نماز سکھانے میں اتنی ہی محنت کریں جتنی ہم ان کی صحت اور تعلیم کے لیے کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اے اللہ، جو نماز پڑھتا ہے اسے ثابت قدم رکھ، اور جو نہیں پڑھتا اسے ہدایت دے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنا دے۔ آمین۔ پڑھنے کے لیے شکریہ۔ اسی طرح کی پوسٹ دیکھنے کے لیے فالو کریں۔